الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا قال اللہ فی مقام آخر ومن يطع الرسول فقد اطاع الله قال النبي صلى الله عليه وسلم من حفظ سنتي اكرمه الله باربع خصال الى آخره او كما قال عليه الصلاة والسلام ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ انتہائی قابل صد احترام حضرات علماء کرام، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، خانقاہ حنفیہ سرگودا کا یہ سالانہ اجتماع، خانقاہی اصلاحی اجتماع، جس میں اور آپ شریک ہیں۔ خانقاہی اجتماع کا مقصود جیسے اعمال کی اصلاح ہے، عقائد کی اصلاح ہے، جیسے عقائد کی اصلاح ہے، اعمال کی بھی اصلاح ہو، اور اللہ کا یہ احسان ہے اور یہ اعزاز اللہ رب العالمین نے ہماری خانقاہ کو اور مرکز اہل سنت والجماعت کو اللہ پاک نے یہ احسان فرمایا کہ اس مرکز میں جیسے ورکشاپ، خراب گاڑی اگر ورکشاپ میں جائے تو کامل ورکشاپ وہ ہوتی ہے جس میں مکینک کے ساتھ الیکٹریشین بھی ہو، ڈینٹر بھی ہو، پینٹر بھی ہو، مکینک بھی ہو، ریڈیٹر والا بھی ہو اور ہوا والا بھی ہو، تو پھر وہ کامل ورکشاپ ہوتی ہے۔ اور اگر کسی بندے کو اپنی گاڑی، ٹریکٹر ٹھیک کروانے کے لیے ورکشاپ پہ جانا پڑے اور اسے مکینک اور تلاش کرنا پڑے، پینٹر اور تلاش کرنا پڑے، ڈینٹر اور تلاش کرنا پڑے، تو وہ بیچارہ الگ الگ روڈوں پہ دھکے کھائے گا۔ اور اگر یہ ساری چیزیں اسے کسی ایک چھت کے نیچے مل جائے تو وہ اطمینان سے، آرام سے اپنی گاڑی درست کروا سکتا ہے۔ تو میرے دوستو، خانقاہی سلسلہ بھی ایسے ہے۔ ہمارے ہاں اعمال پر، عمومی طور پر اعمال کی اصلاح پر بہت زور دیا جاتا ہے، ہونا بھی چاہیے، لیکن اس سے کہیں زیادہ عقائد کی اصلاح پر زور، یہ شرف صرف اور صرف مرکز اہل سنت والجماعت
اور حضرت شیخ طریقت مولانا محمد الیاس گھمن دامت برکاتہم العالیہ کے حلقہ کو نصیب ہے۔ جس قدر عقائد پختہ ہوں گے اعمال اسی قدر خوبصورت ہوں گے۔ اور 3 دن ہم کیوں آتے ہیں؟ تاکہ اپنے شیخ کی صحبت میں بیٹھیں۔ صحبت کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، صحبت کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ مجھ سے ایک صاحب نے پوچھا، وہ پروفیسر تھے، کہ جی صحبت پر بھی اجر ہے؟ جیسے مجھ سے قبل حضرت مولانا محمد نواز الحذیفی صاحب اصحاب کہف کا ذکر کر رہے تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ صحبت پر بھی اجر ہے؟ میں نے کہا صرف اجر نہیں، اگر میں یوں کہوں کہ کائنات کی سب سے بڑی عبادت جو نماز سے بڑی، روزے سے بڑی، حج سے بڑی، زکوٰۃ سے بڑی، جہاد سے بڑی عبادت ہے، اسے صحبت رسول کہتے ہیں۔ کائنات میں جتنی عبادتیں ہیں ساری عبادتیں مقبول، لیکن سب سے بڑی عبادت وہ صحبت رسول، دیدار مصطفیٰ ہے۔ انکار نہیں باقی عبادتوں کا، نماز عبادت ہے، بلکہ کبھی یوں ہوتا ہے، کبھی مقام کے اعتبار سے ایک عبادت کا اجر دوسری عبادت سے بڑھ جاتا ہے، کبھی ایام کے حوالے سے اور کبھی مقام کے حوالے سے، کبھی ایام کے اعتبار سے اور کبھی مقام کے اعتبار سے۔ مثال کے طور پر رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آ جائے، رمضان المبارک میں تلاوت کا کرنا عبادت، رمضان المبارک میں سحری کا کھانا عبادت، رمضان المبارک میں ذکر کا کرنا عبادت، رمضان المبارک میں تراویح کا پڑھنا عبادت۔ رمضان کی بہت ساری عبادتیں ہیں اور ساری عبادتیں عند اللہ مقبول ہیں، لیکن رمضان کی سب سے بڑی عبادت جو ایام کے اعتبار سے نصیب ہوتی ہے وہ ہے رمضان کا روزہ۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بندہ رمضان کا روزہ چھوڑ دے اور پھر ساری زندگی کے روزے رکھے، اسے وہ اجر نہیں ملے گا جو رمضان کے روزے والا تھا۔ تو ایام کے اعتبار سے عبادت کا درجہ بڑھ گیا، رمضان میں باقی عبادتیں بھی مقبول، لیکن رمضان کی سب سے بڑی عبادت رمضان کا روزہ۔ آگے بڑھتے ہیں، ذی الحجہ کا مہینہ آ گیا، ایام تشریق آ گئے، 1 ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک عبادت ہی عبادت، ہر ساعت مبارک، کوئی شک نہیں۔ بہت سارے احباب 1 ذی الحجہ سے روزوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ پھر 9 عرفہ آ گیا، 9 عرفہ کا روزہ، اللہ کے نبی کے فرامین سارے برحق ہیں، 9 عرفہ کا روزہ بھی عبادت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن 9 عرفہ ایام کے اعتبار سے بھی اور مقام کے اعتبار سے بھی، ایام بھی اور مقام بھی، اگر دونوں چیزیں مل جائیں، ایام 9 عرفہ ہو اور مقام میدان عرفات ہو، وقوف عرفہ ہو، ایام کے اعتبار سے 9 عرفہ ہو، مقام کے اعتبار سے مقام عرفات ہو، جب دونوں مل جائیں، مقام بھی ایام بھی، اس دن باقی عبادتیں بھی اللہ کے ہاں قابل قبول ہیں، لیکن اس دن کی سب سے بڑی عبادت اسے حج کہتے ہیں۔ باقی عبادتیں بھی قابل قبول ہیں، لیکن 9 عرفہ کی سب سے بڑی عبادت میدان عرفات، وقوف عرفہ جسے کہتے ہیں۔ تو میرے دوستو، اسی طرح اگر 9 عرفہ ہے لیکن مقام میدان عرفات نہیں ہے، یا میدان عرفات ہے لیکن تاریخ ایام عرفہ کی نہیں ہے، 9 عرفہ نہیں ہے، تو بھی وہ مقام اور وہ عبادت کا درجہ نہیں ملے گا۔ آگے بڑھیں، 10 ذی الحجہ آ گیا، 10 ذی الحجہ کو بہت ساری عبادتیں ہیں۔ کوئی بندہ اٹھا، ایام تشریق کی تکبیرات کہی، عبادت ہے۔ 9 عرفہ 10 ذی الحجہ کو کسی نے کسی یتیم کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا،
عبادت ہے. اسی طرح کسی نے کسی یتیم کو کپڑے لے دیے، عبادت ہے. کسی کے گھر کھانا بھیج دیا، عبادت ہے. کسی کے ساتھ ہمدردی کی، عبادت ہے. صبح کی نماز پڑھی، عبادت ہے. تکبیرات کہیں، عبادت ہے. یہ ساری عبادتیں ہیں. لیکن 10 ذی الحجہ ایام کے اعتبار سے سب سے بڑی عبادت قربانی کے جانور کی گردن پہ چھری کا پھیرنا ہے. 10 ذی الحجہ کو میرے رب کے ہاں باقی عبادتوں پر جو اجر اور فضیلت اور فوقیت ہے وہ اس عبادت کو ہے کہ اللہ کے نام پر راہ خدا میں قربانی کا جانور ذبح کیا جائے. آپ اربوں خربوں روپے عیدگاہ پہ کھڑے ہو کر غریب فقراء میں تقسیم کر دیں، لیکن وہ جو 3 4 5 10 ہزار روپے کا بکرا یا آپ کا حصہ خون کا وہ قطرہ 10 ذی الحجہ کی عبادت باقی عبادتوں پر جو سب سے زیادہ فوقیت لے جائے گی وہ اس دن قربانی کا جانور ذبح کرنا ہے. آگے بڑھیں، بیت اللہ میں چلے گئے. مقام کے اعتبار سے ہمارا عقیدہ، ہم مانتے ہیں کہ بیت اللہ اللہ کی تجلیات کا مرکز ہے. پہلی نگاہ پڑی، میرا رب سارے گناہ معاف کر دے، اللہ التجائیں قبول کر لے. بیت اللہ کا دیکھنا عبادت ہے. بیت اللہ اللہ کی تجلیات کا مرکز ہے، کوئی شک اور شبہ نہیں. بیت اللہ کے نوافل عبادت، بیت اللہ کی تلاوت عبادت، بیت اللہ میں میرے دوستو ذکر عبادت. یہ بیت اللہ کی عبادتیں ہیں. کوئی بندہ حجر اسود کو چوم لے، یہ عبادت. بیت اللہ کی مقام ابراہیم کے نوافل، یہ عبادت. یہ ساری بیت اللہ کی عبادتیں ہیں. لیکن بیت اللہ کی سب سے بڑی عبادت طواف کعبہ ہے. باقی عبادتیں بھی مقبول ہیں، لیکن بیت اللہ کی بڑی عبادت طواف کعبہ ہے. چلو چلتے ہیں دیار یثرب، چلو چلتے ہیں شہر رسول، جس کی نیت کا کرنا، قدم کا اٹھانا، وہاں پہ جانا عبادت ہی عبادت ہے. کسی بندے نے مسجد نبوی کی زیارت کی، مسجد نبوی کی عبادت، مسجد نبوی کی زیارت عبادت، مسجد جمعہ کے نوافل عبادت، مسجد قباء کے نوافل عبادت. قدم قدم پہ یہ عبادتیں ہیں. مسجد مدینۃ الرسول کی تو ایک ایک جگہ، ایک ایک پتھر، ذرہ ذرہ عبادت ہی عبادت ہے. بلکہ اگر میں یوں کہوں کہ حضرت مولانا محمد الیاس بانی تبلیغی جماعت، مولانا محمد الیاس دہلوی رحمت اللہ علیہ، ان کی عقیدت اور عقیدہ عرض کروں، جو مولانا احتشام کاندلوی رحمت اللہ علیہ نے حضرت کے خیالات کو فی البدی اشعار میں کہا. کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت مولانا محمد الیاس کے ساتھ میں حج کے لیے چلا گیا. پھر حضرت الیاس کی تڑپ کو، ان کے عقیدے کو، ان کے نظریوں کو انہوں نے اپنے ایک شعر میں کہا کہ وہ ممبر، وہ روزہ، وہ گنبد. کون سا ممبر؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. کہ وہ ممبر، وہ روزہ، وہ گنبد ہے فردوس ہر یادگار مدینہ، ہے فردوس ہر یادگار مدینہ. وہاں کی مٹی عرش بری سے اعلیٰ، وہاں کی مٹی عرش بری سے اعلیٰ، جہاں مکی ہیں تاجدار مدینہ. میں نے عرض کیا کہ کبھی عبادت ایام کے اعتبار سے اور کبھی مقام کے اعتبار سے دوسری عبادتوں پر فوقیت لے جاتی ہے. رمضان کی عبادتیں قابل قبول، لیکن بڑی عبادت رمضان کا روزہ. ذی الحجہ کی عبادتیں قابل قبول، لیکن بڑی عبادت حج. ذی الحجہ میں 10 ذی الحجہ عبادتیں قابل قبول، بڑی عبادت قربانی کا جانور ذبح کرنا. کعبۃ اللہ، اللہ کا گھر، عبادتیں قابل قبول، لیکن سب سے بڑی عبادت طواف کعبہ. مدینے کی حاضری قابل قبول، جنت البقیع کی زیارت قابل قبول. میرے دوستو، اصحاب صفہ کا چبوترا، ریاض الجنہ کے نوافل، ایک ایک جگہ، ایک ایک سجدہ اللہ کے ہاں مقبول. مسجد نبوی کے نوافل اللہ کے ہاں مقبول، لیکن مدینے کی سب سے بڑی عبادت، مکہ کی سب سے بڑی عبادت طواف کعبہ ہے.
مدینے کی سب سے بڑی عبادت روزہ اطہر پہ کھڑے ہو کر ہدیہ درود و سلام کا پڑھنا ہے۔ مدینے کی سب سے بڑی عبادت، بات آئی تو کہتا جاؤں، صحابہ کے دور کی سب سے بڑی عبادت۔ صحابہ کی ساری عبادتیں اللہ کو مقبول، بلکہ میرے اور آپ کے رب نے قیامت تک آنے والی انسانیت امت کے لیے معیار ٹھہرا دیا۔ صحابہ کا ایمان مسلمان کے لیے معیار، صحابہ کے اعمال امت کے لیے معیار۔ بلکہ جو میں سمجھا ہوں اپنے شیخ سے، اگر غلطی ہوگی تو اصلاح ہو جائے گی، میں ذمہ دار اسٹیج پر اپنا نظریہ عرض کرنا چاہتا ہوں جو میں اپنے شیخ کی گفتگو سے سمجھا ہوں، کہ نبی کا ہر عمل امت کے لیے سنت نہیں، نبی کا وہ عمل امت کے لیے سنت جو نبی نے کیا، صحابہ نے لیا، امت کو دیا۔ نبی نے کیا، صحابہ نے لیا، امت کو دیا وہ سنت۔ نبی نے کیا، صحابہ نے نہیں لیا، وہ سرکار کی خصوصیت۔ اللہ کے نبی سوئے بیدار ہوئے، وضو نہیں کیا، نبی کا عمل ہے، صحابہ نے اس عمل کو نہیں لیا، ہمارے لیے سنت ہے۔ اللہ کے نبی نے 11 نکاح فرمائے، یہ سرکار کی خصوصیت ہے، امت کے لیے سنت ہے، امت کے لیے سنت ہے۔ اور یاد رکھیں کہ دنیا میں عورتوں کی قسمیں 11 ہیں، دنیا میں عورتوں کی اقسام 11 ہیں۔ چونکہ میری ایک ذمہ داری WCR جو ورلڈ کونسل ہے عالمی مجلس ادیان، اس میں پنجاب کے کنوینئر کی حیثیت سے، جس میں مذاہب کے لوگ بھی ہوتے ہیں، مسالک کے لوگ بھی ہوتے ہیں، تو اپنے شیخ کی صحبت، اپنے شیخ کی تربیت اور ان کے فیضان نظر کہ کئی مرتبہ ایسا ہوا۔ لاہور میں ایک بہت بڑا پروگرام تھا بین المذاہب کا، بڑی بڑی ملکی سطح کی قیادتیں تھیں، تو پروگرام سے پہلے ایک مسیحی وفد، انہوں نے مجھے ایک کارڈ دیا جو ان کے بیٹے کی شادی کا کارڈ تھا۔ یہ 2-3 واقعات میرے ساتھ پیش آئے، ایک بستی میں ایک تقریر کا واقعہ پیش آیا، پھر یہ، تو انہوں نے کہا یہ کارڈ ہے جی۔ میں نے کہا کیا ہے؟ کہتا جی شادی ہے میرے بیٹے کی اور آپ اس میں شرکت کریں گے۔ ہم بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے ان سے کہا کہ تمہارے ہاں شادی کیسے کی جاتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں شادی ایسے کی جاتی ہے، ایسے کی جاتی ہے۔ میں نے کہا کہ تمہارے ہاں تمہارے نبی کا طریقہ نہیں ہے، تمہارے ہاں تمہارے نبی کا طریقہ نہیں ہے۔ کہتا جی کیسے؟ میں نے کہا اگلی بات سنو، تم اپنی کتاب کی دعوت بھی نہیں دے سکتے، اپنی نبی کی سنت اور زندگی کی دعوت بھی نہیں دے سکتے، اس لیے کہ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں اور تم سے کہتا ہوں اور اجلاس سے قبل کہتا ہوں، اگر ہو پائے تو میرے سوالوں کا جواب دے دینا۔ نمبر 1، تمہارے پاس تمہارے نبی کی زندگی نہیں ہے۔ نمبر 2، تمہارے پاس تمہارے نبی کی کتاب نہیں ہے۔ ہمارے پاس ہمارے نبی کی زندگی بھی ہے اور ہمارے پاس ہمارے نبی کی کتاب بھی ہے۔ میں نے کہا کیا یہ سچ نہیں کہ پہلے انجیلوں کی تعداد 1000 تھی، پھر علماء بیٹھے، انہوں نے، تمہارے علماء نے اسے 4 پہ اکتفا کیا، وہ یوحنا کی انجیل ہو، وہ لوقا کی انجیل ہو، وہ مرقس کی انجیل ہو، چاروں انجیلوں کو جمع کر لو، ایک انجیل دوسری انجیل سے نہیں ملتی، ایک انجیل کا مسئلہ دوسری انجیل سے نہیں ملتا۔ ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے، ہماری کتاب اللہ کا قرآن محفوظ ہے۔ اس نے کہا تمہارے بھی تو فرقے ہیں۔ میں نے کہا جی ہمارے بھی فرقے ہیں، لیکن ہمارا قرآن ایک ہے، ہمارے فرقے ہیں، سنت ایک ہے، ہمارے نبی کی زندگی محفوظ ہے، ہمارے نبی کی کتاب بھی محفوظ ہے۔ تمہاری انجیلیں 4 ہیں، چاروں مختلف ہیں۔ ہمارے مذہب کے اندر کوئی کسی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، وہ اختلاف ایک دوسرے کے مسلک سے کر سکتا ہے، لیکن جب بات قرآن کی آئے گی کوئی نہیں کہے گا وہ تیرا قرآن ہے، یہ میرا قرآن ہے، ہمارا قرآن ایک ہے۔ اور دوسری بات کہ تمہارے پاس تمہارے نبی کی زندگی نہیں ہے،
ہمارے پاس ہمارے نبی کی زندگی ہے۔ اس نے کیسے؟ میں نے کہا اب تم شادی کرو گے، تمہارے پاس تو سنت طریقہ ہی نہیں ہے، اس لیے کہ تمہارے نبی نے تو شادی کی ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی تمہاری امت کا بندہ چاہے کہ میں اپنے نبی کے طریقے کے موافق شادی کروں، اس نے کہا تمہارے نبی نے تو شادیاں 11 کی تھی، تم نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا ہاں جی ہاں، وہ ہمارے نبی کی خصوصیت ہے۔ اب میرے پاس تفصیل کا وقت نہیں، میں نے 1-2 باتیں عرض کرنا ہے۔ میں نے کہا جی دنیا میں عورتوں کی اقسام 11 ہیں، 12ویں قسم نہیں۔ کتنی قسمیں عورتوں کی؟ 11 ہے۔ ہمارے نبی نے 11 شادیاں کر کے امت کو بتا دیا، توجہ کرنا، ہمارے نبی نے بتا دیا کہ میری امت کا فرد اگر اپنے آپ سے ڈبل عمر میں کسی عورت سے شادی کرنا چاہے اسے پریشانی نہیں ہوگی، کیونکہ نبی نے کر کے دکھایا ہے۔ اگر کوئی بندہ پہلے یہودی عورت تھی پھر مسلمان ہوئی اور شادی کرنا چاہتا ہے، اس کے پاس نبوت کا طریقہ موجود ہے، اپنے خاندان میں کرنا چاہتا ہے، نبی کا طریقہ موجود ہے، دوسرے قبیلے سے عورت لا کر اپنے نکاح میں لانا چاہتا ہے، نبی کا طریقہ موجود ہے، امیر سے کرنا چاہتا ہے، نبی کا طریقہ موجود ہے، لونڈی غلام تھی نکاح کرنا چاہتا ہے، نبی کا طریقہ موجود ہے۔ دنیا میں 11 اقسام کی عورتیں ہیں، میرے نبی نے 11 قسم کی عورتوں سے نکاح کیا۔ اور اگر کوئی بڑھاپے میں جا کر کنواری سے شادی کرنا چاہتا ہے، نبی کا طریقہ موجود ہے، تو ہمیں ہر عمل میں نبوت کا طریقہ مل جاتا ہے۔ ہمارے پاس ہمارے نبی کا طریقہ موجود ہے۔ میرے دوستو توجہ فرمانا، میں نے انہیں کہا کہ تم جہاد بھی نہیں کر سکتے، یہ جو تم کر رہے ہو نا، ساری دنیا میں اس وقت امریکی سامراج عیسائیت صلیب کے نشان پہ لڑائی لڑ رہا ہے، ہر جگہ پہ وہ اقدام کر رہا ہے، تمہارے پاس اقدام بھی نہیں ہے، تمہارے پاس دفاع بھی نہیں، اس لیے کہ تمہارے پاس نبی کا طریقہ نہیں۔ تمہارے نبی نے جہاد نہیں کیا، کریں گے لیکن آئیں گے امتی بن کے۔ خیر میرے دوستو، میں عرض یہ کر رہا تھا، میری طرف توجہ، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ میرے نبی کی زندگی کامل، صحبت کے اثرات، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دور کی سب سے بڑی عبادت، اگرچہ صحابہ کا ہر عمل میرے رب نے معیار بنایا۔ میں عرض کر رہا تھا، حضرت مفتی شبیر احمد صاحب میری اصلاح فرمائیے گا کہ سنت عمل وہ ہے نبی نے کیا، صحابہ نے لیا، امت کو دیا۔ سرکار کی سنت نبی نے عمل کیا، صحابہ نے نہیں لیا، امت کو نہیں دیا۔ سرکار کی خصوصیت نبی نے نہیں کیا، صحابہ نے کیا۔ اس میں تراویح کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، نکاح طلاق کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے۔ نبی نے نہیں کیا، صحابہ نے کیا، امت کو دیا، وہ بھی سنت۔ صحابہ معیار ہیں، صحابہ کی ہر عبادت اللہ کے ہاں مقبول ہے۔ میرے دوستو، صحابہ کے دور کی عبادتوں کی بات کر رہا تھا، میں نے نبی کے دور کی عبادت کیوں نہیں کہا؟ اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کا عقیدہ ہے کہ ہر زمانہ میرے نبی کا زمانہ ہے۔ صحابہ کے دور کی سب سے بڑی عبادت، صحابہ کے دور کی سب سے بڑی عبادت، صحابہ کی عبادتوں کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اصحاب محمد تو وہ ہیں کہ اگر وہ کلام کریں میرا رب اسے قرآن بنا دے، وہ آپس میں گفتگو کریں۔ اللہ فرمائے یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارہ تنجیکم من عذاب علیم۔ صحابہ وہ ہیں، اصحاب محمد کا بولنا اللہ قرآن بنا دے۔ صحابہ وہ ہیں، ان کا جاگنا قرآن بن جائے۔ صحابہ وہ ہیں کہ اگر وہ سواریوں پہ سوار ہوں اللہ قرآن بنا کر کہے والعادیات ضبحا فالمغیرات صبحا والعادیات ضبحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ صحابہ وہ ہیں، وہ سواریوں پہ سوار ہوں اللہ قرآن بنا دے۔ صحابہ وہ ہیں، وہ تہجد کے مصلوں پہ تڑپیں میرا رب فرما دے تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا۔ صحابہ وہ ہیں کہ اگر وہ نبی کو دیکھیں قرآن بن جائے، نبی ان کو دیکھے قرآن بن جائے۔
صحابہ کی عبادت کو کوئی نہیں پہنچ سکتا. صحابہ وہ ہیں اگر وہ سواریوں پہ سوار ہو، وہ تلوار اٹھائیں، اللہ اس کو قرآن بنا دے. صحابہ وہ ہیں وہ آگے بڑھیں، قرآن بن جائے. صحابہ وہ ہیں وہ کلام کریں، قرآن بن جائے. صحابہ وہ ہیں وہ رجوع اللہ توبہ کرے، وہ قرآن بن جائے. صحابہ وہ ہیں وہ خواب دیکھیں، قیامت تک اذان بن جائے. صحابہ کی ہر عبادت جو انہوں نے نبوت کی ابتدا میں نماز پڑھی، ان کی عبادت کو کوئی نہیں پہنچ سکتا. میں نہیں کہتا اللہ کے نبی نے کہا میرا کوئی یار مٹھی جو کی دے دے، بعد میں آنے والا احد پہاڑ بھی صدقہ کر دے، میرے یار کی مٹھی جو کو نہیں پہنچ سکتے. صحابہ وہ ہیں. صحابہ کے دور کی ساری عبادتیں اللہ کے ہاں مقبول ہیں، لیکن سب سے بڑی عبادت اصحاب محمد، کائنات کی سب سے بڑی عبادت، جو نماز، روزے، حج، زکوٰۃ سے بڑی عبادت، جہاد سے بڑی عبادت. جہاد اتنی بڑی عبادت. ایک غلام حاضر خدمت ہوا، 10ویں پارے میں واقعہ ہے، اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، میں سر کٹانے والا ہوں، بچانے والا نہیں. اللہ کے نبی آپ کے ساتھ فدا ہونا چاہتا ہوں. میرے آقا نے فرمایا سواریاں پوری ہو چکی ہیں. پھر کبھی اس کی آنکھوں سے آنسو کا قطرہ گرا. ابھی زمین پہ نہیں آیا، ابھی زمین پہ نہیں آیا. اللہ کا قرآن آ گیا، اللہ کا قرآن آ گیا. تولوا واعینہم تفیض من الدم. اصحاب محمد وہ ہیں وہ خواب دیکھیں قیامت تک اذان بن جائے. لیکن صحابہ کے دور کی سب سے بڑی عبادت، میں نے عرض کیا میں مانتا ہوں کہ صحابہ کا جہاد کائنات میں اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. مانتا ہوں کہ راہ خدا میں خون کا قطرہ بعد میں زمین پہ گرتا ہے، اللہ اپنا دیدار پہلے کروا دیتا ہے. اتنی بڑی عبادتیں، لیکن سب سے بڑی عبادت صحبت رسول اور دیدار مصطفیٰ ہے. ابن جریر کی معروف روایت ہے کہ ایک آنے والا آ رہا تھا، اصحاب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں مدینہ سے باہر بیٹھے ہوئے تھے. دور سے آتے دیکھا. میرے نبی نے فرمایا وہ آنے والا تمہارے پاس آ رہا ہے. میں اختصار کر رہا ہوں. قریب آیا، پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ کہا یمن سے آیا ہوں. کہاں جانے کا ارادہ؟ کہتا ہے مدینہ جانا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی سے ملاقات چاہتا ہوں. صحابہ نے عرض کیا وہ رہا تیرا مقدر. اللہ کے نبی وہ تشریف فرمائے. یہ سرکار کے پاس گیا، خدمت میں بیٹھا. پوچھا آپ اللہ کے نبی ہیں؟ فرمایا ہاں. ایمان کیا، اسلام کیا ہے، اعمال کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے بتائے. اس نے کہا ہاتھ کیجئے. اللہ کے نبی نے ہاتھ بڑھایا. اس یمنی نے اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر اسلام قبول کیا. آپ نے فرمایا تم چلو اصحاب صفہ، آرام کرو، سر میں پتے پڑے ہوئے ہیں سفر کی وجہ سے. فرمایا آرام کرو، ہم بھی اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آ جائیں گے. یہ چلا اپنی جگہ سے اٹھا، چند قدم چلا تھا کہ اس کی سواری کا پاؤں ایک سوراخ پہ آیا اور اس کی سواری اونٹنی ڈگمگائی اور یہ نیچے گرا، گردن کے بل گرا. گرتے ہی یہ صحابی شہید ہو گیا. آپ نے فرمایا بلال. جی آقا. فرمایا اپنے بھائی کو اٹھاؤ. اٹھایا گیا. بعض نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا سر اٹھاؤ اور محمد کی گود میں رکھ دو. اللہ کے نبی نے نبوت والی انگلیوں کے ساتھ اس کے سر میں کنگھی کی، پتے صاف کیے. پھر میرے نبی نے فرمایا میرے پردیسی صحابی تو نے اپنا نام بتایا ہوتا میں تجھے تیرا نام لے کر پکارتا. نام بھی نہیں اس نے بتایا. پھر اللہ کے نبی نے اس موقع پر فرمایا میرا یہ صحابی پیاسا بھوکا آیا تھا، اللہ نے جنت سے اس کے لیے کھانا بھیج دیا ہے. اس موقع پر میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ اللہ نے جنت کے سارے دروازے میرے اس پردیسی کے لیے کھول دیے. ہر دروازہ نماز والا، روزے والا، حج والا، ہر دروازہ پکار کر کہتا ہے میری طرف سے گزرنا، میری طرف سے گزرنا، میری طرف سے گزرنا. جبکہ یہ تو وہ بندہ ہے کہ جس نے نماز ہی نہیں پڑھی، عمل کوئی نہیں کیا، اس لیے کہ نماز کا وقت ہی نہیں ملا. صرف چند لمحے ایمان کی حالت میں دیدار مصطفیٰ کیا. چند لمحے ایمان کی حالت میں نبوت کا دیدار اور صحبت اختیار کی. نتیجہ کیا نکلا؟ نماز کوئی نہیں، جہاد نہیں، میدان نہیں سجا، حج نہیں، موسم نہیں آیا، زکوٰۃ نہیں، سال پورا نہیں ہوا،
کوئی عمل نہیں کیا، چند لمحے دیدار مصطفیٰ صحبت رسول اختیار کی، نتیجہ یہ ہے کہ میرے نبی نے پوچھا صحابہ پوچھتے کیوں نہیں کہ میں پنجوں کے بل کیوں چل رہا ہوں؟ اس موقع پر میرے نبی نے فرمایا اس کی قبر بغلی والی بنانا فَإِنَّ اللَّهَ لَنَا وَالشَّقَّ لِغَيْرِنَا، اس کی قبر بغلی والی بنائی گئی۔ تدفین سے قبل اللہ کے نبی جنازے کے لیے تشریف لائے، پھر آقا نے فرمایا میرے صحابہ پوچھتے کیوں نہیں میں پنجوں کے بل کیوں چل رہا ہوں؟ عرض کیا ارشاد فرمایا اس کے جنازے میں اتنے فرشتے آئے تھے کہ مجھ محمد کے پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی۔ یہ دیگر صحابہ کے متعلق بھی ہے۔ چند لمحے جس نے دیدار کیا، صحبت اختیار کی، اس کا تو یہ مقام ہے۔ وہ ابو بکر و عمر جو اس مٹی سے بنائے گئے پھر اسی مٹی میں سلائے گئے، ان کا مقام اور مرتبت کیا ہوگی؟ خیر میرے دوستو، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ صحبت کے اثرات اجر بھی اور اثر بھی، یہ مستقل ایک موضوع ہے کہ صحبت کا اجر بھی اور صحبت کا اثر بھی۔ صحبت کا اجر بھی ملتا ہے اور اثر بھی ہوتا ہے، اجر بھی ملتا ہے اور اثر بھی ہوتا ہے۔ اس پر بہت ساری باتیں ہیں۔ مجھ سے قبل مولانا محمد نواز حنفی صاحب اصحاب کہف کی بات کر رہے تھے۔ قرآن کا حصہ ہے، کوئی انکار نہیں، کوئی شک اور شبہ نہیں۔ اللہ نے جو مقام اور مرتبت اصحاب کہف کو عطا فرمائی وہ اپنی مثال آپ ہے۔ میں کتے کی بات نہیں کر رہا، وہ بات بالکل ٹھیک ہے، میں اصحاب کہف کی بات کر رہا ہوں۔ اصحاب کہف اور اصحاب محمد کا فرق ہے۔ جو اللہ نے مرتبت اصحاب محمد کو عطا فرمائی، اصحاب کہف اور اصحاب محمد، اگر اصحاب کہف کا یہ مقام اور مرتبت ہے تو اصحاب محمد کا مقام کیا ہوگا؟ اگر اصحاب کہف کی یہ شان ہے تو اصحاب محمد کی شان کیا ہوگی؟ اگر اصحاب کہف کی رفاقت والے کا یہ اعزاز ہے تو اصحاب محمد کی رفاقت والے کا مقام کیا ہوگا؟ تو میرے دوستو، اصحاب محمد وہ ہیں جنہوں نے نبوت پر اپنا تن من دھن قربان کر دیا اور سنت کی حفاظت کی۔ بس میں اسی پر چند منٹ، چونکہ حضرت شیخ تشریف لانے والے ہیں۔ سنت، نبی کا ہر عمل امت کے لیے سنت نہیں، وہ عمل سنت نبی نے کیا، صحابہ نے لیا، امت کو دیا، نبی نے کیا، صحابہ نے نہیں لیا۔ سرکار کی خصوصیت، نبی نے نہیں کیا، صحابہ نے لیا، امت کو دیا۔ سنت، اور سنت کسے کہتے ہیں؟ سنت عبادت ہے۔ سنت میری اور آپ کی طبیعت کا نام نہیں، سنت میری اور آپ کی خواہش کا نام نہیں، سنت اس عمل کا نام ہے جو نبی نے دی، صحابہ نے لی، امت کو دی، وہ سنت ہے۔ میں اور آپ اپنی طبیعت کے مطابق ساری رات ذکر کرتے رہیں، اگر وہ ذکر، وہ عبادت، وہ طریقہ صحابہ سے نہیں ملتا تو میرے دوستو، یا وہ صحابہ کے طریقے سے نہیں ملتا تو پھر میرے دوستو وہ سنت نہیں۔ اس خانقاہ کا یہ اعزاز ہے کہ عقیدے کی پختگی کے بعد پھر یہ امت کو اور اپنے ساتھ وہ بستہ احباب و افراد کو سنت پہ عمل پیرا ہونے کے لیے ان کی رہنمائی بھی کرتے ہیں، کبھی خط و کتابت کے ذریعے، کبھی تحریر اور تقریر کے ذریعے، کبھی اجتماع کے ذریعے۔ ہاں میرے دوستو، تاکہ یہ بندہ، ابھی مولانا اولیاء اللہ کی بات کر رہے تھے، اس خانقاہ کی ساری محنت یہ ہے کہ بندے کا عقیدہ بھی صاف ہو جائے، عقیدہ بھی پکا اور پختہ ہو جائے، وہ عباد الرحمن بن جائے۔ جب عباد الرحمن بن جائے گا، سنت پہ عمل پیرا ہو جائے گا، پھر میرے نبی نے فرمایا من حافظ سنتی، جو میری سنت کی حفاظت کرے گا میرا اللہ اسے 4 طریقوں سے اعزاز عطا فرمائے گا۔ اللہ 4 طریقوں سے اس کا اکرام کرے گا، اللہ 4 طریقوں سے اس کی عزت کرے گا، اللہ 4 طریقوں سے اس کی قدردانی کرے گا۔ نمبر 1 فرمایا المحبت فی قلوب البرارہ، اللہ نیک لوگوں کے دل میں اس بندے کی محبت ڈال دیں گے۔ یہ تھوڑا انعام ہے کہ اللہ نیک لوگوں کے دل میں اس بندے کی محبت ڈال دیں گے، وہ اس کے لیے دعائیں کریں گے۔ یہ ایک
فکری تعلق ہوتا ہے شیخ کا مرید کے ساتھ، باپ کا اولاد کے ساتھ، پیر کا مرید کے ساتھ۔ یہ ہمارے تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں کہ یہ جو کونچیں سائبیریا کے علاقے میں انڈے دیتی ہیں، پھر کونچ وہ پرندہ ہے جو اپنے انڈے پہ نہیں بیٹھتا، کونچ وہ پرندہ ہے جو اپنے انڈے پہ نہیں بیٹھتا، کونچ انڈا دینے کے بعد پھر پرواز کر جاتی ہے۔ کونچ کا اپنے انڈے کے ساتھ فکری تعلق ہوتا ہے، فکری تعلق۔ جو کونچ مر جاتی ہے نا دیار غیر میں جا کر، اس کا انڈا سڑ جاتا ہے، اور اس کے سڑنے کا سبب اس کا وہ فکری تعلق منقطع ہوتا ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ نیک لوگوں کی دعاؤں میں المحبت فی قلوب البررہ، اللہ نیک لوگوں کی دعاؤں میں اس بندے کا حصہ رکھ دیتا ہے۔ کبھی وہ تہجد کے مصلی میں تڑپتا ہوا وجود اپنے اس دوست کے لیے دعا کرتا ہے، مرید کے لیے دعا کرتا ہے، خیر خواہ ساتھی کے لیے دعا کرتا ہے۔ المحبت فی قلوب البررہ، اللہ اس کے دل میں محبت ڈال دیتے ہیں، اور سنت پہ عمل کرنے کا دوسرا اکرام، اعزاز یہ ہے والہیبۃ فی قلوب الفجرہ، اللہ باطل فاسد اور فاسق بندے کے دل پر سنت عمل کی برکت سے اس کے دل پہ اس بندے کا روب ڈال دیتا ہے۔ میں نے لاہور میں ایک امن کانفرنس تھی، اس میں اپنے شیخ کو بھی دعوت دی، مختلف مسالک کے لوگ تھے، میں نے اپنے شیخ کو بھی دعوت دی۔ جب میرے شیخ مائک پہ تشریف لائے، اللہ گواہ ہے، مجھے بعد میں ایک دوسرے بندے نے کہا، اس نے کہا یقین جانے تقریر وہ کر رہے تھے اور دل میرا دھڑک رہا تھا، میں نے کیسے کہتا، میں نے نیٹ پہ بہت سنا تھا، لیکن انہوں نے یہاں پر جو بات کی اپنے موقف کی بات کی ہے۔ المحبت فی قلوب البررہ والہیبۃ فی قلوب الفجرہ، اللہ فاسق فاجر لوگوں کے دل پہ متبع سنت بندے کی ہیبت کو ڈال دیتے ہیں، وہ دہشت خوف میں مبتلا رہتا ہے، اسے امامے اور پگڑی سے بھی خوف نظر آتا ہے۔ یہ سنت کی برکت ہے۔ والہیبۃ فی قلوب الفجرہ، اور تیسرا انعام اللہ یہ فرماتے ہیں والسعۃ فی الرزق، اللہ اس کے رزق کو وسعت عطا فرما دیتے ہیں۔ آپ حضرات نے پڑھا سنا، قرآن کریم نے ایک واقعہ بیان کیا، ایک بستی قوم قبیلے، وضرب اللہ مثلا قریہ کانت آمنۃ مطمئنۃ یاتیہا رزقہا، اللہ نے ایک بستی والوں کا واقعہ بیان کیا کہ جن پہ اللہ نے 3 انعام کیے تھے۔ کتنے انعام کیے تھے بھائی؟ 3 انعام کیے تھے۔ نمبر 1 کہ اللہ نے انہیں امن عطا کیا تھا۔ کیا عطا کیا تھا؟ امن۔ نمبر 2 امن کا تعلق ہے معاشرے کے ساتھ۔ نمبر 2 اللہ نے انہیں اطمینان عطا کیا تھا۔ اطمینان کا تعلق ہے انسان کی قلبی کیفیت کے ساتھ، جس کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں، اور یہ خانقاہ ایسی ہے کہ یہاں پر امن کی بات بھی ہے اور اطمینان کی بات بھی ہے، امن کی بات بھی ہے اور اطمینان کی بات۔ جو مخالفت ہے نا وہ گناہ کی ہے، جو مخالفت ہے نا وہ کفر کی ہے، جو مخالفت ہے نا وہ بدعت کی ہے، جو مخالفت ہے وہ فسق کی ہے، جو مخالفت ہے وہ باطل کی ہے۔ امن بھی عطا کیا، اطمینان بھی عطا کیا۔ نمبر 3 اللہ نے انہیں رزق کی وسعت عطا فرمائی، یاتیہا رزقہا، یہ 3 انعام میں مرادی ترجمہ کر رہا ہوں۔ اللہ نے یہ 3 انعام اس بستی قوم قبیلے پر فرمائے، لیکن ہوا کیا؟ فکفرت بانعم اللہ، کہ انہوں نے کافرانہ طرز زندگی اختیار کیا، وہ انکاری ہو گئے، وہ باطل کے طرز عمل پہ چلے گئے۔ پھر اللہ نے 2 عذاب مسلط کیے اس قوم پر، اس بستی پر۔ نمبر 1 فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ، کہ اللہ نے ان پر بھوک کا لباس، حالانکہ بھوک چکھنے کی چیز ہے، اللہ نے بھوک کا لباس مسلط کر دیا۔ اور نمبر 2 والخوف، اللہ نے خوف ایسا مسلط کیا کہ ایک بندہ اپنے گھر میں اپنے دوسرے بندے سے ڈرتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کس کا بندہ ہے، اندر والا باہر والے سے خوف زدہ ہے،
باہر والا گلی والے سے خوف زدہ ہے، گاؤں والا شہر جانے کے لیے تیار نہیں، ایسا خوف اللہ نے مسلط کیا۔ فرمایا سنت پہ عمل کرو گے، سنت عمل کی برکت سے اللہ یہ تیسرا انعام فرمائیں گے، وسعت فی الرزق، اللہ رزق کی وسعت عطا فرما دیں گے، رزق کی فراوانی اس بندے کو نصیب ہو جائے گی، اللہ رزق عطا فرما دیں گے۔ اور فرمایا کہ چوتھا انعام سنت پہ عمل کرے گا، یہ سنت پہ مر مٹنے والا ہوگا، سنت طریقے کو اپنائے گا، اپنی عبادت نبی کے طریقے پہ لے جائے گا۔ میں جس علاقے میں رہتا ہوں نا، یہ تو حضرت کی نسبت سے اللہ پاک نے اس طرف مجھے چلا دیا، میں اور مزاج کا بندہ تھا۔ ہمارے علاقے میں میرے ساتھ اتنے سارے احباب بھی تشریف لائے ہیں کہ باقاعدہ طور پر سیاسی اثر و رسوخ اور سیاسی تعلقات اور سیاسی معاملات میں سب سے زیادہ اثر عمل دخل ہمارا ہوتا ہے۔ اور ہمارے دیہاتوں میں بعض ایسے ذکر و اذکار کی مجالس بھی میں نے دیکھی ہیں، خود ہمارے وہاں ایک ایسا طبقہ ہے وہ ڈھول پہ ذکر کرتا ہے، ایک ایسا طبقہ ہے وہ کھلے کپڑے پہن لیتا ہے اور ایک ٹانگ پہ گھومتا ہے، پورا گھومتا ہے، اور اس کو وہ ذکر سمجھتا ہے، اس کو وہ عبادت سمجھتا ہے۔ میرے دوستو، اللہ نے عبادت بنایا اپنے محبوب کے طریقے کو، میری اور آپ کی طبیعت اور خواہش کو عبادت نہیں بنایا۔ فرمایا جو سنت کو اپنائے گا، نمبر ایک اللہ نیک لوگوں کی دعاؤں میں شامل کر دے گا، ان کے دل میں محبت ڈال دے گا، اور کفر پہ فاسق فاجر باطل لوگوں کے دل پہ رعب ڈال دے گا، رزق کو اللہ وسعت عطا کر دے گا۔ اور فرمایا آخری بات، سنت عمل پہ عمل پیرا ہونے کی وجہ سے میرا کریم رب یہ انعام کرے گا کہ دین پہ پختگی عطا کر دے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ جدھر کی ہوا ادھر کا ساج لگا دیا، ایسا نہیں ہوگا، وہ متاثر نہیں ہوگا، زمانہ مخالف ہو زمانہ موافق ہو، وہ کسی سے اثر نہیں لے گا، وہ سنت پہ ڈٹ کے کھڑا ہو جائے گا، وہ اپنی پگڑی داڑھی پہ فخر کرے گا، وہ اپنے لباس پہ فخر کرے گا، وہ اپنے شیخ پہ فخر کرے گا، وہ اپنی تربیت پہ فخر کرے گا، وہ اپنی تعلیم کو مد نظر رکھے گا، وہ کسی سے متاثر نہیں ہوگا، جسے دین سمجھے گا اس پہ پختگی آ جائے گی، اللہ دین پہ اس کو پختگی عطا کر دیں گے، وثقۃ فی الدین، اللہ اس پہ پختگی عطا کر دیں گے۔ تو میرے دوستو، خانقاہی مرکز اہل سنت والجماعت کا مقصود بھی یہی ہے کہ نمبر ایک عقیدے کی اصلاح ہو جائے، جب عقیدے کی اصلاح ہو جائے، عقیدے سے کفر نکل جائے، عقیدے سے شرک نکل جائے، فسق دور ہو جائے، جو محمدی محنت تھی جس کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں مانگی تھی، جس کے لیے اللہ کے کریم نبی نے یوں دامن پھیلا کر، نسائی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے دامن پھیلا کر کہا تھا اللہم حبب الینا الایمان، ربا میں تجھ سے ایمان اپنے صحابہ کے قلوب کی صفائی کی دعا کرتا ہوں۔ ابھی وہ گود، ابھی وہ جھولی نیچے نہیں آئی تھی، تڑپتا ہوا جبریل آیا اور آ کر عرض کیا کہ اللہ فرماتے ہیں حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون، اولئک هم الراشدون۔ میرے دوستو، اس خانقاہ کا مقصود بھی یہی ہے کہ یہ اللہ کا بندہ بن جائے، یہ عباد الرحمن میں شامل ہو جائے۔ جب یہ عباد الرحمن میں شامل ہو جائے گا نا، جب عباد الرحمن میں شامل ہو جائے گا، یہ صاحب ابرار ہو جائے گا، پھر اس کا زمین پہ چلنا بھی اللہ اس کا مول ڈال دیں گے۔ ہاں اس کی عبادات اس حد تک مقبول ہوں گی جو مختلف روایات میں عرض کر رہا ہوں، اس کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ کبھی اس کی دعاؤں پہ اللہ کے فرشتے آمین کہیں گے، وجہ سبب سنت پہ عمل کرنا، عقیدے کا پختہ ہونا، نیت کا درست ہونا۔ کبھی یہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گا، اس پہ اللہ کے فرشتے آمین کہیں گے، میرا رب ایسا کرے گا سمندر کی مچھلیاں اس کے عمل پر اس کے لیے استغفار کریں گی، اس کے لیے دعا کریں گی۔ کبھی یوں ہوگا یہ زمین پہ چلے گا، اللہ کے فرشتے اس کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھا دیں گے۔ کبھی یہ ایسے ہوگا یہ کلام کرے گا، رب کی طرف سے قبولیت ہو جائے گی۔ کبھی یوں ہوگا، کبھی یوں ہوگا۔ میرے رب نے کہا میں نشانیاں بتا دیتا ہوں، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ یہ جو میرے شیخ بات بات پہ اصلاح کرتے ہیں نا، بات بات پہ تربیت کرتے ہیں، تم نے چلنا کیسے ہے،
تمہاری چال کیسی ہونی چاہیے، تمہارے بولنے کا انداز کیسا ہونا چاہیے، تمہارے کلام کا انداز کیسا ہونا چاہیے، یہ اسی ورکشاپ اور اسی اصلاح اور اسی خانقاہی سلوک و تصوف کا نتیجہ ہے۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، جب یہ بندہ تیار ہو گیا نا رحمان کا، پھر اس کی چال بتائے گی، اس کے چلنے کا انداز بتائے گا، اس کا انداز وقار والا ہوگا، اس کا انداز تکبر سے پاک ہوگا،